الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. صدق الله العظيم. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم: من ملك زادا وراحلة تبلغه إلى بيت الله فلم يحج فلا عليه أن يموت يهوديا أو نصرانيا أو كما قال عليه الصلاة والسلام. نہایت ہی قابل قدر مصلی علیہ کرام، محترم بزرگوں، نوجوان دوستوں اور عزیز ساتھیوں، ہم لوگ مسجد میں جمع ہوتے ہیں، مقصد عبادت ہے۔ مساجد میں جمع ہونے کا مقصد جو ہے وہ عبادت ہے، اور عبادتیں اس لیے ہیں تاکہ روح کو تازگی نصیب ہو۔ عبادتیں اس لیے ہیں تاکہ روح کو طاقت مل جائے۔ عبادتیں اس لیے ہیں تاکہ روح کی ترقی ہو۔ جس طرح کھانا کھانے سے جسم کو طاقت ملتی ہے، کھانا کھانے سے جسم میں توانائی آتی ہے، اسی طرح عبادتوں کے انجام دینے سے روح کو ترقی ملتی ہے، روح کو تازگی ملتی ہے، روح کے اندر طاقت آتی ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالی نے عبادتیں ہمارے ذمہ لازم کی ہیں، فرض کی ہیں۔ بارہا ہم سنتے ہیں کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: بنی الاسلام علی 5: شہادت ان لا الہ الا اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ وتصوم رمضان وتحج البیت من استطاع الیہ سبیلا۔ 5 چیزوں کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی بنیاد اور ستون بتلایا۔ اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ اسی طرح نماز کا قائم کرنا 2 نمبر پر، 3 نمبر پر روزہ رکھنا، 4 نمبر پر حج کرنا، اور ایک کلمہ شہادت ہے، اقامت صلاۃ، ایتاء زکوٰۃ کا ادا کرنا ہے۔ تو کلمہ شہادت، نماز، زکوٰۃ اور حج ہے، یہ چیزیں ہیں جس پر اسلام کی بنیاد رکھی گئی ہے۔ یہ 5 ستون ہے، ان 5 ستونوں پر اسلام کی بنیاد ہے۔ اگر یہ ستون اور کھمبے نہ ہو تو اسلام کھوکھلا ہو جاتا ہے انسان کے اندر۔ ان 5 ستونوں میں نماز کی پابندی الحمدللہ ہم کرتے ہیں، جسے اللہ تبارک و تعالی نے استطاعت دی ہے وہ زکوٰۃ ادا کرتے ہیں۔ یہ عبادتیں ہم انجام دے رہے ہیں، کلمہ شہادت کی بھی ہم گواہی دیتے ہیں، لیکن حج کے تعلق سے ہمارے اندر لاپرواہی ہے، غفلت ہے، سستی ہے، کوتاہی ہے۔ کیونکہ حج کے فارم بھرے جانے کا سلسلہ ہمارے ملک میں شروع ہے، اور ہم لوگ جو مالدار ہیں، جسے اللہ تبارک و تعالی نے استطاعت دے رکھی ہے، وہ بالکل ہی بے فکر ہیں کہ بعد میں حج کریں گے، اور الگ الگ طرح کے ان کے ذہنوں میں خیالات ہیں۔ اس لیے مناسب ہے کہ اس موقع سے ہمارے ذہنوں میں یہ بات آ جائے کہ حج کرنا مالداروں کے لیے کس قدر اہم ہے، اور حج نہ کرنے پر کس قدر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وعیدیں سنائی ہیں۔ کیونکہ اگر تذکرہ نہ ہو، باتیں نہ آئے، اہمیت کو اجاگر نہ کیا جائے اور وعیدوں کو واضح نہ کیا جائے، تو ہم لوگ اسے نظر انداز کر دیتے ہیں کہ چلو نہیں بھی کیے تو چلے گا، اور ادا نہیں کیے تو کوئی مذائقہ نہیں، یہ ہمارے ذہنوں میں بات آ جاتی ہے۔ اس لیے
آج انشاءاللہ حج کے تعلق سے کچھ باتیں عرض کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ اور آپ یہ سوچیں گے کہ یہ تو حج کا موسم ہے نہیں، حج کا موسم تو رمضان کے بعد شروع ہوتا ہے، تو میں نے وجہ عرض کر دی کہ اس لیے حج کے عنوان پر آج بات کرنے کا ارادہ ہے تاکہ حج کے فارم بھرے جانے کا سلسلہ شروع ہے، اور جو لوگ صاحب استطاعت ہیں ان کی توجہ ہو جائے، اس بنیاد پر اس عنوان کو آج آپ کے سامنے ذکر کرنے کا ارادہ ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں کہی ہوئی باتوں پر اور سنی ہوئی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ روئے زمین پر جو سب سے پاکیزہ جگہ ہے، سب سے مقدس اور مبارک جگہ ہے، وہاں پر مسلمان جا کر کے حج کرتے ہیں، جس کا نام مکۃ المکرمہ ہے۔ ہر وہ مسلمان جس کے دل میں ذرہ برابر بھی ایمان ہو، اس کی دل کی خواہش ہوتی ہے، دلی تمنا ہوتی ہے کہ ایک مرتبہ بیت اللہ جائے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اطہر پر حاضری دے، مدینہ منورہ کی ان گلیوں کو دیکھے جہاں ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے رات و دن گزارے ہیں، مکۃ المکرمہ کی ان وادیوں میں پھرے جہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دین کی تبلیغ کی ہے، دین کی دعوت دی ہے، ان جگہوں کو اپنی آنکھوں سے دیکھے اور نظارہ کرے، اپنے ایمان کو حرارت دے، اپنے دل کو سکون پہنچائے، جہاں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی جماعت کاروبار کیا کرتی تھی، جہاں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی جماعت عبادتوں کو انجام دیا کرتی تھی، جہاں خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہوا کرتے تھے اور صحابہ ارد گرد جمع ہو کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو سنا کرتے تھے، ان جگہوں کو دیکھنا ہر مسلمان کی دل کی خواہش اور آرزو ہوتی ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالی ہم میں سے بہت سے لوگوں کی آرزوئیں دل میں ہی رہ جاتی ہے اور یہ اس دنیا سے چلے جاتے ہیں، یعنی زندگی بھر، کیونکہ ہم دور دراز علاقے میں رہتے ہیں تو زندگی بھر مکۃ المکرمہ اور مدینۃ المنورہ حج کے ارادے سے جانے کی توفیق نہیں ہو پاتی، کسی کی مجبوری ہوتی ہے، مالی استطاعت نہیں ہوتی، اکثر کی تو یہی مجبوری ہوتی ہے، اور بعض حضرات کی الگ الگ مجبوریاں ہوتی ہے، کوئی صحت مند نہیں ہوتا اور دیگر مجبوریوں کی بنیاد پر لوگ حج نہیں کر پاتے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ دیار اور وہ ملک جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے اور جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی 63 سالہ زندگی گزاری ہے، اس ملک کو، اس دیار کو دیکھنا اور سب سے بڑھ کر کے اللہ کے گھر کو دیکھنا، کعبۃ اللہ کی زیارت کرنا ہر مسلمان کی دلی آرزو ہوتی ہے، تو کسی کو زندگی بھر یہ توفیق نہیں مل پاتی اور کسی کو اللہ تبارک و تعالی زندگی میں کئی مرتبہ توفیق نصیب فرما دیتے ہیں، اور کوئی ایسے ہیں جو بہت عمر تک نہیں جا پاتے لیکن پھر اللہ تبارک و تعالی اس کو بھی بلا لیتے ہیں، اس کے لیے بھی راستے کو ہموار فرما دیتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اس زمرے میں شامل فرمائے اور اپنے گھر اور اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی روضہ اطہر کی زیارت کی ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے۔ تو عرض یہ کر رہا ہوں کہ ہر مسلمان کی یہ آرزو ہوتی ہے کہ حج کرے، اور حج جو کیا جاتا ہے وہ روئے زمین کے سب سے پاکیزہ، سب سے مقدس سرزمین پر کیا جاتا ہے۔ اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ اگر اللہ تبارک و تعالی کسی کو حج کی توفیق نصیب فرما دے تو اسے چاہیے کہ خالص اللہ کے لیے حج کرے۔ اللہ نے فرمایا وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، کہ اللہ تبارک و تعالی کے لیے ہی حج اور عمرہ کو مکمل کرو، کوئی دکھلاوا مقصود نہ ہو، ریا اور شہرت مقصود نہ ہو، خالص اللہ کی رضا کے لیے حج اور عمرہ کرو۔ وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، اسی لیے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا تھا کہ جب زمانہ آگے بڑھے گا اور لوگوں کی کثرت ہوگی، ایمان والوں کی کثرت ہو جائے گی، تو الگ الگ نیتوں سے لوگ حج کریں گے۔ فرمایا تھا کہ جو بادشاہ اور عمرا ہوں گے وہ تفریح کے غرض سے حج کریں گے کہ چلو ادھر ادھر گھومنے سے بہتر ہے کہ حج کر کے آ جاتے ہیں، تفریح مقصد ہو، پیسے تو ان کے پاس ہے، بادشاہت ہے، حکمرانی ہے، تو بادشاہ لوگ جو ہوں گے وہ تفریح، سیر و سیاحت کے غرض سے حج کریں گے، اور عمرا جو ہوں گے، مالدار قسم کے لوگ ہوں گے، وہ تجارت، تاجر جو لوگ ہوں گے وہ تجارت کے غرض سے حج کریں گے۔
اور فرمایا جو غربا ہوں گے، غریب قسم کے لوگ ہوں گے، وہ بھیک مانگنے کی نیت سے حج کریں گے، اور فرمایا جو علماء ہوں گے وہ شہرت کی غرض سے حج کریں گے۔ چاروں کی نشاندہی کی، اور چاروں کی دبتی ہوئی رگ پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ رکھ دیا کہ امراء اور حکام یہ لوگ سیر و تفریح کے لیے حج کریں گے، تجار مالدار قسم کے لوگ یہ تجارت کے غرض سے حج کریں گے، غربا بھیک مانگنے کی غرض سے حج کریں گے، اور علماء شہرت کی غرض سے حج کریں گے، ریاکاری کی وجہ سے حج کریں گے۔ تو اس لیے آدمی جب ارادہ کر لے، ابھی حج کے فارم بھرے جانے کا سلسلہ شروع ہے، اور کسی کے دل میں بھی یہ بات اتر جائے، اور اللہ کرے کہ ہمارے دل میں یہ بات اترے کہ اگر کسی کو اللہ توفیق دے دے تو سب سے پہلے اپنی نیت کی اصلاح کرے، اپنی نیت کو درست کرے کہ اللہ نے اگر مجھے مالدار بنایا ہے تو میں حج اس لیے نہیں کروں گا کہ میں جا کر کے وہاں تجارت کروں، بلکہ میں صرف اللہ کی رضا کے لیے حج کروں گا۔ اگر غریب کو اللہ توفیق دے دے تو وہ وہاں جا کر کے بھیک مانگنا شروع نہ کر دے کہ یہاں کم مل رہا تھا وہاں زیادہ ملیں گے، اور اسی طرح علماء کو اللہ توفیق دے دے تو وہاں جا کر کے اور آ کر کے ریاکاری اور شہرت اور دکھلاوا اس کے اندر نہ آ جائے، ان تمام چیزوں سے بچتے ہوئے حج کرے۔ تو سب سے پہلی چیز جو ہے، ہم حج کے فارم بھرنے سے پہلے اپنی نیت کی اصلاح کریں۔ میں نے اس سے پہلے ہفتے رک کر کے گزشتہ سے پیوستہ ہفتے میں نے بات عرض کی تھی اخلاص کے اوپر، کہ ہر کام کی جو اصل اور بنیاد ہے اور عملوں کے اندر جو قیمت آتی ہے اور عمل قیمتی بنتا ہے وہ اخلاص کی بنیاد پر ہر عمل اللہ کے لیے کیا جائے، اللہ کی رضا اور خوشنودی کے لیے کیا جائے۔ تو حج جیسی عبادت کو بھی اللہ کی رضا اور اللہ کی خوشنودی کے لیے انجام دیا جائے۔ نیت کی اصلاح فارم بھرنے سے پہلے ہو جائے۔ اگر ہم میں سے کسی نے فارم بھر دیا ہے تو ابھی تک اگر اپنی نیت کی اصلاح نہیں ہوئی ہے تو اس نیت کو درست کرے، کیونکہ نیت ہی سب سے اہم ہے، سب سے بنیادی چیز ہے۔ اگر نیت ہی خراب ہو گئی تو حج کرنا اور 40-50 دن وہاں گزار کر کے آنا اور اتنے سارے پیسے خرچہ کر دینا کسی کام کا نہیں ہو رہا۔ تو نیت کی اصلاح درست ہے۔ اگر ہمارے پاس اللہ نے مال و دولت دے دی ہے اور ہم حج کرنے جاتے ہیں تو علماء نے تفصیل لکھی ہے کہ کن لوگوں پر حج فرض ہوتا ہے۔ فرمایا کہ 9 شرائط ہیں، اگر ہم میں سے ہر آدمی اپنے اوپر غور کرے، ان 9 شرائط ہمارے اندر پائی جاتی ہیں تو ہمارے اوپر حج فرض ہے۔ پہلا شرط یہ ہے کہ مسلمان ہو، ہم الحمدللہ مسلمان ہیں۔ دوسری شرط یہ ہے کہ آدمی عقل مند ہو، عاقل ہو۔ تیسری شرط یہ ہے کہ بالغ ہو۔ چوتھی شرط یہ ہے کہ آزاد ہو۔ پانچویں شرط یہ ہے کہ صحت مند ہو۔ چھٹی شرط یہ ہے کہ مالدار ہو، استطاعت رکھتا ہو جانے اور آنے کا۔ ساتویں شرط یہ ہے کہ حج کا موسم ہو۔ آٹھویں شرط یہ ہے کہ کوئی رکاوٹ نہ ہو، اور اسی طرح سواری کا انتظام ہو۔ یہ 9 شرطیں پائی جائے تو آدمی کے اوپر حج فرض ہو جاتا ہے۔ مسلمان ہونا، عاقل ہونا، بالغ ہونا، آزاد ہونا، صحت مند ہونا، اور حج کا موسم ہونا، مالدار ہونا، حاکم کی طرف سے کسی رکاوٹ کا نہ ہونا، یہ تمام چیزیں اگر پائی جاتی ہے تو ہمارے اوپر حج فرض ہو گیا۔ اور عورتوں کے لیے 2 شرطوں کا اضافہ ہے، ایک اس کے ساتھ اس کا محرم شوہر، بیٹا، باپ کوئی ساتھ ہو، اور دوسرا وہ عدت کے ایام نہ گزار رہی ہو۔ یہ 2 شرطیں عورت کے لیے ہے۔ اگر اس کے عورت مالدار ہے، تمام شرائط پائی جا رہی ہیں، لیکن عورت کا کوئی محرم مالدار نہیں ہے اور وہ کسی محرم کو اپنے پیسے سے حج کے لیے نہیں لے جا سکتی ہے تو اس پر حج فرض نہیں ہوا۔ اسی طرح عورت مالدار بھی ہے، محرم بھی ساتھ میں جانے والا ہے، لیکن اس کے شوہر کا انتقال ہو گیا ہے، تو اب وہ جو عدت کی مدت ہے، مدت عدت جو ہے اسے گزارے گی، اور اس کے بعد حج کرنے کے لیے اگلے سال جا سکتی ہے، اس سال نہیں جائے گی۔ تو یہ شرائط ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر تمام عبادتوں میں جو عبادت سب سے آخر میں اللہ نے فرض فرمایا ہے وہ حج کی عبادت ہے۔ سن 9 ہجری میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حج کو فرض کیا، اور حج آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سن 10 ہجری میں فرمایا، اور حج کے صرف 3 مہینے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے پردہ فرما گئے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ حکم دیا کہ لوگوں کو فضائل حج بتلائیے، حج کے فضائل کو بتائیے، حج پر ابھاریے۔
آپ نے تو صرف زندگی میں ایک ہی حج کیا کیونکہ موقع ایک ہی سال ملا، اور زندگی بھر تمام مسلمانوں پر جو صاحب استطاعت ہو حج ایک ہی مرتبہ فرض ہے۔ اس کے بعد کتنا بھی مالدار ہو اور کتنی بھی دولت ہو اس کے پاس، اس پر حج فرض نہیں ہے، وہ ادا کرے گا تو ثواب پائے گا، لیکن زندگی میں ایک مرتبہ مالدار پر حج فرض ہے۔ نماز روزانہ 5 وقت فرض ہے، زکوٰۃ سال میں ایک مرتبہ مالدار پر فرض ہے، لیکن حج صرف زندگی میں ایک مرتبہ فرض ہے۔ ایک مرتبہ ہم نے حج ادا کر لیا تو ہماری ذمہ داری ختم ہو گئی، ذمہ داری سے سبکدوش ہو گئے، اب اللہ جتنی مرتبہ توفیق دے دے ہم حج کو ادا کر سکتے ہیں۔ تو یہ چند بنیادی باتیں ہیں جو حج کے تعلق سے عرض کی گئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کی فضیلتیں بیان فرمائی تاکہ لوگوں کے اندر حج کا شوق پیدا ہو۔ ایک موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حج اور عمرہ کرنے والے اللہ کے مہمان ہیں، جب یہ دعا کرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی دعائیں قبول فرماتے ہیں، اور جب یہ مغفرت طلب کرتے ہیں تو اللہ ان کی مغفرت فرماتے ہیں۔ تو یہ بہت بڑی فضیلت ہے کہ آدمی حج کرنے جا رہا ہے اور حج کا ارادہ کرتا ہے تو اللہ کا مہمان بن جاتا ہے۔ دوسری حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حاجی کی دعا بلکہ حاجی کی سفارش 400 گھرانوں کے بارے میں قبول کی جائے گی۔ اور راوی کو شک ہوا ہے، وہ فرماتے ہیں یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 400 آدمیوں کے بارے میں قبول کی جائے گی، یعنی ایک آدمی حج کرتا ہے اور وہ اللہ کے دربار میں 400 گھرانے کے بارے میں سفارش کرتا ہے تو 400 گھرانوں کی سفارش اس کی دعا سے اس کی سفارش قبول کی جائے گی، اور 400 گھرانوں کی اللہ تبارک و تعالیٰ مغفرت فرما دیں گے۔ کتنی بڑی فضیلت ہے۔ آدمی حج کرنے کے لیے جاتا ہے، فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ حاجی حرم کے اندر قدم رکھتا ہے، ایک نیکی کا ثواب 1 لاکھ کر دیا جاتا ہے۔ ایک مرتبہ سبحان اللہ پڑھے گا، حقیقی ثواب اللہ تبارک و تعالیٰ ہدایت فرمائیں گے۔ ایک مرتبہ سبحان اللہ پڑھنے پر حاجی کو حرم کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ 1 لاکھ مرتبہ سبحان اللہ کہنے کا ثواب عطا فرمائیں گے۔ الحمدللہ، اللہ اکبر۔ 1 روپیہ آدمی وہاں خرچہ کر رہا ہے، 1 لاکھ روپیہ خرچہ کرنے کا اللہ ثواب عطا فرمائیں گے۔ ایک قرآن اللہ تبارک و تعالیٰ حرم کے اندر بیٹھ کر کے ختم کرنے کی توفیق دے رہے ہیں تو 1 لاکھ مرتبہ قرآن پڑھنے کا ثواب اللہ عنایت فرما دیں گے۔ یہ وہاں کی اتنی اہم فضیلت ہے۔ آپ تمام عبادتوں کا اس پر تصور کر لیجئے کہ عبادتوں کا بھاؤ وہاں کس قدر بڑھ جاتا ہے۔ جیسا کہ مارکیٹ میں کہا جائے کہ امبرناتھ کی مارکیٹ میں فلاں چیز کی قیمت 10 روپے ہے، لیکن اسی چیز کو کسی اور بھیونڈی کے کلیان کے اندر مارکیٹ میں بیچا جائے تو اس کی قیمت 100 روپے بن جائے گی، لوگ 100 روپے بھی خرید لیتے ہیں۔ تو کوئی تاجر اپنے مال کو امبرناتھ کی مارکیٹ میں نہیں بیچے گا، وہ کلیان جائے گا، بھیونڈی کا سفر کرے گا کہ جو چیز میں امبرناتھ میں 10 روپے میں بیچوں گا وہ چیز میری 100 روپے میں کلیان میں اور بھیونڈی میں بکنے والی ہے، تو میں یہاں کیوں بیچوں؟ یہاں بچا کر کے رکھے گا۔ کوئی مانگے گا بھی تو وہ کہے گا کہ نہیں، ختم ہو گیا ہے، مال موجود نہیں ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس قدر انعامات سے نواز رہے ہیں ایسے آدمی کو جو حج کرنے کا ارادہ کر رہا ہے کہ ایک عمل کا ثواب، 1 مرتبہ استغفار کرنے کا ثواب، 1 مرتبہ الحمدللہ کہنے کا ثواب، 1 مرتبہ سبحان اللہ کہنے کا ثواب 1 لاکھ مرتبہ سبحان اللہ کہنے کے برابر ہے۔ 1 قرآن مجید ختم کرنے کا ثواب 1 لاکھ مرتبہ قرآن ختم کرنے کے برابر ہے۔ اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پے در پہ حج اور عمرہ کیا کرو، ایک کے بعد ایک حج اور عمرہ کیا کرو۔ حج اور عمرہ کرنا گناہوں کو اس طرح مٹا دیتا ہے جس طرح لوہے کے زنگ کو بھٹی مٹا دیتی ہے کہ آگ کے بھٹی کے اندر زنگ دار لوہے کو رکھ دیا جائے تو بھٹی کی آگ لوہے کے زنگ کو ختم کر دیتی ہے۔ اسی طرح انسان حج اور عمرہ کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی حج اور عمرے کی برکت سے اس کے گناہوں کو بالکل مٹا دیتے ہیں اور اس کو پاک صاف فرما دیتے ہیں۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی حج کرتا ہے وہ اس حال میں لوٹتا ہے گویا کہ اس کی ماں نے اس کو آج ہی جنا ہے۔ رجع کیوم ولدتہ امہ، وہ ایسا لوٹتا ہے جیسا کہ اس کی ماں نے اس کو آج ہی جنا ہے۔ یہ تمام فضیلتیں ہیں، تمام فضیلتوں کا احاطہ نہیں کیا جا سکتا کہ حج کی کتنی فضیلت ہے اور حج کتنی اہم عبادت ہے، لیکن جو فضیلتیں ہمارے سامنے ابھی عرض کی گئی ہے
یہی فضیلتیں ایک مسلمان کے لیے عمل کرنے کے لیے کافی ہے۔ ایک طرف تو یہ فضیلتیں ہیں اور دوسری طرف ہماری کوتاہی ہے، ہماری غفلت ہے، یا یہ کہیے کہ ہمارا بخل اور کنجوسی ہے کہ ہمارا مالدار طبقہ جو ہے، جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے استطاعت دے رکھی ہے، جو حج کر سکتے ہیں، غفلت کی وجہ سے، سستی کی وجہ سے، بخل کی وجہ سے، کوتاہی کی وجہ سے حج نہیں کرتے۔ حج فرض ہوئے 5 سال گزر گئے، 10 سال گزر گئے، 20 سال، اور بعض لوگوں کے 40 سال گزر جاتے کہ ان کے اوپر 25 سال کی عمر میں حج فرض ہو چکا تھا، لیکن آج وہ 65 سال کا ہو گیا ہے اور وہ حج نہیں کیا ابھی تک۔ کتنے گنہگار ہو رہے ہیں اور کس قدر اللہ تبارک و تعالیٰ کے غضب کے شکار ہو رہے ہیں کہ مالدار طبقہ معمولی عذروں کا بہانہ بنا کر کے حیلہ بناتا ہے۔ سب سے پہلے بہانہ یہ کرتا ہے کہ بہت ساری ذمہ داریاں ہیں میرے اوپر، اب میرے پاس اللہ نے دولت دی ہے، مال ہے، استطاعت ہے، میں حج کر سکتا ہوں، لیکن ذمہ داری بہت ہے، حج پہ چلا گیا تو کیا ہوگا؟ یہ شیطانی وسوسہ ہے، نفس کا حیلہ ہے، یہ کوئی عذر شریعت کی نظر میں نہیں ہے۔ اسی طرح بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ بچے بڑے ہونے کو ہے، بچیاں بڑی ہونے کو ہے، شادی کروانی ہے، شادی کرا دوں گا، اس کے بعد حج کرنے چلا جاؤں گا۔ حالانکہ ابھی بچوں کے شادی میں 5 سال باقی ہے، 10 سال باقی ہے، 8 سال باقی ہے، اور حج ان کے اوپر فرض ہو چکا ہے، اور 5 سال اپنے بچوں کی شادی کے انتظار میں حج کو مؤخر کر رہے ہیں۔ علماء نے صاف لکھا ہے کہ وہ گنہگار ہو رہے ہیں۔ جب اس کے اوپر حج فرض ہوا ہے، بچے اور بچی کی شادی کا عذر بنا کر کے حج کو مؤخر نہیں کر سکتا۔ اسی طرح بعض لوگ کاروبار کا عذر کرتے ہیں، عذر یہ کرتے ہیں کہ کاروبار الحمدللہ بہترین ہے، اللہ نے مال و دولت دے رکھی ہے، لیکن حج کرنے چلا گیا، 40 دن 50 دن 2 مہینے حج میں گزار دوں گا، تو جب تک واپس آؤں گا تو کاروبار کا کیا ہوگا؟ یہ بھی عذر ہے۔ ذرا ہم تصور کریں کہ ہمارا کاروبار بہترین چل رہا ہو، اچھا چل رہا ہو، اور خدا نخواستہ کوئی بیماری لاحق ہو جائے، اور ڈاکٹر یہ کہہ دے کہ آپ کا آپریشن ہونا ہے، اور آپریشن کرنے کے بعد آپ کو 1 مہینے 2 مہینے آرام کرنے ہیں، تو کیا آپ یہ کہیں گے کہ نہیں ڈاکٹر صاحب ابھی تو کاروبار ترقی پر ہے، ابھی بہترین وقت چل رہا ہے، میں کاروبار کو کسی کے حوالے نہیں کر سکتا، آپ آپریشن کو ٹال دیجئے، میں 5 سال کے بعد 10 سال کے بعد آپریشن کر لوں گا؟ کیا کوئی عقل مند یہ کہے گا؟ وہ کہے گا نہیں، کاروبار پھر سے سنبھال لوں گا، کاروبار میں اگر نقصان ہو جائے تو اسے برداشت کر لوں گا۔ سب سے اہم جان ہے، اگر جان ہی نہیں رہی اور زندگی نہیں رہی تو کاروبار کا کیا ہوگا؟ تو آدمی اپنے جان کے معاملے میں اتنا احتیاط کرتا ہے اور اس قدر سوچ سمجھ کر کے قدم اٹھاتا ہے، اور ڈاکٹر سے کہتا ہے کہ جو کل آپ آپریشن کرنے والے ہیں وہ آج ہی کر دیجئے تاکہ میری جان بچ جائے، میں کاروبار بعد میں دیکھ لوں گا۔ تو حج کے تعلق سے یہ غفلت اور کوتاہی کیوں ہے؟ اسی طرح بعض لوگ یہ عذر بناتے ہیں کہ کچھ کھا لیں کچھ کما لیں۔ اصل میں ہمارے اساتذہ فرماتے ہیں جب کتاب الحج پڑھاتے ہیں کہ اصل میں جو یہ لوگ کہتے ہیں کہ کچھ کھا لیں کچھ کما لیں، اس کے پیچھے یہ ہوتا ہے کہ جب تک حج نہیں کیے ہیں تو تجارت کریں گے، جھوٹ بولیں گے، چلے گا، تجارت کریں گے، فریب دیں گے، چلے گا، تجارت کریں گے، رشوت دیں گے، لیں گے، چلے گا، دیں گے، چلے گا۔ اور اگر حج کر لیا اور حج کرنے کے بعد تجارت میں ہم نے جھوٹ بولا، حج کر لیا اور حج کرنے کے بعد ہم نے تجارت میں غلط کام کیا، کوئی نقلی مال کو اصلی بتلا کر کے بیچ دیا، تو لوگ کیا کہیں گے کہ یہ حاجی ہو کر کے جھوٹ بول رہا ہے، یہ حاجی ہو کر کے غلط کام کر رہا ہے، غلط مال بیچ رہا ہے۔ تو آدمی اپنے نفس کو بیچ میں لاتا ہے اور یہ عذر اور بہانہ بناتا ہے کہ ابھی سب کچھ چل جائے گا، جھوٹ بول کر کے، رشوت لے کر کے، رشوت دے کر کے، فریب دے کر کے، دھوکہ دے کر کے ابھی تجارت کر لوں، خوب کما لوں، جب بالکل فرصت پا جاؤں گا اس کے بعد جا کر کے حج کروں گا، اور جب حج کر کے آؤں گا تو پھر تمام چیزوں پہ توبہ کر لوں گا۔ تو یہ شیطانی وساوس ہے، شیطانی خیالات۔ اسی طرح بعض لوگوں کے ذہن میں یہ بات ہوتی ہے کہ پہلے ماں باپ کو حج کرا دوں اس کے بعد حج کر کے آؤں گا، یہ بھی حیلہ ہے، بہانہ ہے۔ آپ پر حج فرض ہوا ہے، آپ مالدار ہوئے ہیں، آپ حج کر کے آئیے۔ اگر آپ ماں باپ کو حج کرانا چاہتے ہیں تو اپنے مال کا مکمل مالک اپنے ماں باپ کو بنائیے، وہ حج کر کے آئیں گے، اور اگر اللہ نے توفیق زیادہ دی ہے تو آپ اپنے ساتھ ماں باپ کو لے کر کے جائیے، لیکن حج آپ پر فرض ہوا ہے، آپ کو ادا کرنی ہوگی۔ جس طرح نماز ہر بالغ مرد و عورت پر فرض ہے، اسی طرح حج ہر مالدار پر فرض ہے، جو مالدار ہوگا اس کے اوپر حج فرض ہے۔ تو یہ بہانے اور یہ حیلے ہمیں چھوڑنی چاہیے، اور جب بھی کوئی حیلہ اور کوئی بہانہ حج کے تعلق سے ہمارے ذہنوں میں آئے تو ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ فرامین یاد کریں
جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سخت وعیدیں سنائی۔ فرمایا کہ جو آدمی حج کرنے کی استطاعت رکھتا ہو، من ملک زادا وراحلۃ تبلغه الی بیت اللہ، سفر کرنے کی استطاعت ہے، سواری کا بھی انتظام کر سکتا ہے، فلم یحج، اور وہ حج نہیں کرتا ہے، فلا علیہ ان یموت یہودیا او نصرانیا، تو اس کی مجھے کوئی پرواہ نہیں کہ وہ یہودی ہو کر مرے یا نصرانی ہو کر کے مرے، مسلمان ہو کر کے نہیں مرے گا، وہ مرتے مرتے ایمان سے ہاتھ دھو لے گا۔ اتنی سخت وعید ہے، اس سے بڑھ کر کے کوئی سخت وعید سنائی نہیں جا سکتی کہ آدمی کے اوپر حج فرض ہو گیا ہے اور حج کو ٹال رہا ہے، ٹال مٹول کر رہا ہے کہ بچوں کی شادی کر دوں، کاروبار کو سنبھال لوں، والدین کو حج کرا لوں، بیوی بھی تو حج پر جانے والی ہے، بیوی حج پر نہیں جانے دے رہی ہے، اتنا پیسہ کما لوں کہ بیوی کو بھی ساتھ میں لے چلوں۔ یہ تمام کے تمام حیلے بہانے ہیں۔ ان تمام حیلے بہانوں کی وجہ سے آدمی حج کو مؤخر کرتا ہے یہاں تک کہ مر جاتا ہے۔ فرمایا وہ یہودی ہو کر مرتا ہے یا نصرانی ہو کر کے مرتا ہے، اس کی کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ اتنی سخت وعید اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی۔ اسی لیے حضرت سعید بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ عمل تھا، ان کا تنہا یہ عمل تھا، اس لیے اس کو دلیل نہیں بنا سکتے کہ جس آدمی کے بارے میں یہ معلوم ہوتا تھا کہ یہ صاحب استطاعت تھا، حج کر سکتا تھا لیکن حج نہیں کیا اور اس کا انتقال ہو گیا، تو حضرت سعید بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی جنازے کی نماز میں شرکت نہیں کرتے تھے۔ اور حضرت مجاہد رحمۃ اللہ علیہ بڑے تابعی ہیں، حضرت طاؤس رحمۃ اللہ علیہ یہ بھی بہت بڑے تابعی ہیں، زمانہ ایک ہے۔ یہ دونوں فرمایا کرتے تھے کہ اگر مجھے کسی کے بارے میں معلوم ہو جائے کہ یہ مالدار تھا، اس کے اوپر حج فرض ہو چکا تھا لیکن اس نے حج نہیں کیا، تو ہم اس کے جنازے کی نماز میں شرکت نہیں کریں گے۔ اتنی سخت وعیدیں ہیں حج نہ کرنے پر، اور ایک طرف اس قدر فضیلتیں ہیں حج کرنے پر کہ ہر عمل کا ثواب، ہر نیکی کا ثواب 1,00,000 کر دیتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ۔ لیکن آج ہماری سستی، غفلت، کوتاہی کہیے یا بخل و کنجوسی کہیے کہ الحمدللہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم میں سے بہت سارے لوگوں کو وسعت دے رکھی۔ ہمارا اکثر مجمع تو وہ ہے جسے وسعت نہیں ہے، لیکن بہت سارے لوگ ہمارے مجمع میں آج بھی مسجد کے اندر ایسے لوگ موجود ہوں گے جنہیں اللہ نے وسعت دی ہے۔ ہر آدمی اپنا فیصلہ کر سکتا ہے کہ کیا میرے پاس اس قدر مال و دولت ہے کہ میں بیت اللہ جا سکتا ہوں اور وہاں سے آ سکتا ہوں، اور ان دنوں میں اپنے گھر والوں کے اخراجات جو ہیں وہ ضروری اخراجات کے خرچ دے کر کے میں ان تمام چیزوں کو انجام دے سکتا ہوں۔ ہر آدمی ہم میں سے فیصلہ کر سکتا ہے۔ اگر یہ کیفیت ہے تو ہم میں سے ہر وہ آدمی جس کی یہ کیفیت ہے اس پر حج فرض ہے، لیکن کنجوسی کی وجہ سے، بخل کی وجہ سے ہم حج نہیں کریں۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ آج مسلمانوں کی مالداری دیکھنی ہو تو ہم مسلمانوں کی شادی بیاہ کو دیکھیں کہ کس طرح شادی بیاہ میں ہم فضول خرچ کر رہے ہیں، اور کس طرح دھڑلے سے قرض لے کر کے ادھر سے ادھر سے جو استطاعت نہیں ہے، حیثیت نہیں ہے، اس سے زیادہ خرچ کر رہے ہیں۔ لاکھوں نہیں کروڑوں لوگ خرچ کر رہے ہیں اور شادی بیاہ میں فضول خرچ کر کے اللہ کے ہاں گنہگار ہو رہے ہیں۔ تو مسلمانوں کی مالداری دیکھنی ہو تو مسلمانوں کی شادی بیاہ میں چلے جاؤ، دیکھو کس قدر فضول خرچ کر رہے ہیں۔ اور اگر مسلمانوں کی غربت دیکھنی ہو تو مسلمانوں کی مساجد میں چلے جائیے، اور جب جمعہ کے لیے جھولی گھمائی جاتی ہے، ہر مسجد کا یہ حال ہے کہ جب جمعہ کے لیے جھولی گھمائی جائے پھر دیکھیں کہ ہر آدمی اپنی جیب سے چلر نکالنے کی کوشش کرتا ہے، یہ ایک حقیقت حال ہے، نہ طنز ہے، اور نہ میں اپنے آپ کو کہہ رہا ہوں نہ آپ کو کہہ رہا ہوں، ہر ایک مخاطب ہے۔ یہ سمجھ لیجئے کہ میں اپنے جیب میں ہاتھ ڈالتا ہوں کہ چلر پیسہ ہے یا نہیں ہے، اگر 100 کا نوٹ ہے تو واپس رکھ لیتا ہوں۔ کیوں؟ اس لیے کہ مسجد میں 100 روپے دے دوں تو آگے کام کیسے چلے گا۔ آج ہم ہوٹلوں میں جاتے ہیں کھانا کھانے کے لیے تو ہمارا نوجوان طبقہ جو ہے جو ٹولیاں بنا کر کے جاتا ہے اور ڈھابوں پہ کھانا کھاتا ہے، 10,000 ہزار کا کھانا کھا جاتا ہے، اور جو ویٹر ہوتے ہیں کھانا لا کر کے دینے والے اسے 500 روپیہ یوں ہی دے دیتے ہیں کہ یہ رکھ لو، تمہارے کام تم نے اچھا کیا، تمہیں دے رہے ہیں 500 روپیہ انعام کے طور پر۔ یہ ہمارے لیے ہوٹلوں میں، پارکوں میں اور اسی طرح بازاروں میں 500 روپے 1000 روپے کم معلوم ہوتے ہیں، لیکن مساجد میں 100 روپے بھی 50 روپے بھی مشکل ہوتی ہے۔ لطیفہ یاد آتا ہے، بات ختم کرتا ہوں میں یہیں پہ، کہ ایک صاحب مسجد کے اندر جب ڈبہ گھمایا جا رہا تھا، جھولی گھمائی جا رہی تھی، تو انہوں نے پیچھے کے جیب میں ہاتھ ڈالا اور چلر نکالنے کی کوشش کی اور چلر نکال کر کے جھولی میں ڈال دیا۔ پیچھے جو اس کے آدمی بیٹھا ہوا تھا اس نے 500 کا نوٹ نکال کر کے اس کے ہاتھ میں دیا اور کہا رکھ لو۔ وہ سمجھا نہیں اور وہ 500 کے نوٹ کو جھولی میں ڈال دیا اور تعریفی انداز میں دیکھنے لگا
وہ آدمی آگے والا کہ کتنا سخی آدمی ہے کہ 500 کا نوٹ مسجد کے جھولی میں ڈال دیا. تو اس نے کہا کہ بھائی مجھے تعریفی انداز میں کیوں دیکھ رہے ہو؟ یہ آپ کے جیب سے گرا تھا، میں نے آپ کو جیب میں رکھنے کے لیے دیا تھا، آپ نے جھولی میں ڈال لیا. تو اب وہ پریشان کہ مجھے تو چلر دینا تھا، 500 روپے جھولی میں چلا گیا. تو یہ کیفیت ہماری بنی ہوئی ہے. بہرحال یہ ایک صرف ہمارے معاشرے کی عکاسی کرنے کے لیے ہے کہ ہمارا معاشرہ کہاں گیا ہوا ہے، کہ ہم نیک کاموں میں، خیر کے کاموں میں، بھلائی کے کاموں میں خرچ کرنے سے ڈرتے ہیں. اس وقت ہم اپنے جیب کو ٹٹولتے ہیں، تمام پرانے قرضے یاد آنے لگتے ہیں، آگے کے قرضے یاد آنے لگتے ہیں، اور تمام ضروریات یاد آنے لگتی ہے. لیکن جب فضولیات میں خرچ کرنی ہو تو پھر ہم دھڑلے سے خرچ کرتے ہیں. اس طرف سے بھی ہمیں توجہ دینے کی ضرورت ہے. بہرحال میں یہ عرض کر رہا تھا کہ آج ہم کنجوسی کی وجہ سے، بخل کی وجہ سے حج کو مؤخر کر رہے ہیں. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے، بہت عجیب و غریب بات ہے کہ فرماتے تھے کہ جس آدمی پر اللہ تبارک و تعالیٰ حج فرض کر دے، صاحب استطاعت ہو، مالدار ہو، اور وہ حج نہ کرے تو کل قیامت کے دن اس حال میں اٹھے گا کہ اس کی پیشانی پر کافر لکھا ہوا ہوگا. تو کتنی سخت وعیدیں ہیں جو میں آپ کے سامنے عرض کرنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ حج نہ کرنے پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قدر سخت وعیدیں بیان فرمائی ہے. صحابہ کا اس قدر معمول تھا، تابعی کا ایسا معمول تھا کہ حج نہ کرنے والوں کے، جس پر حج فرض ہو گیا ہو اور حج نہ کیا ہو، تو صحابہ اور تابعین اس کے جنازے کی نماز میں شرکت کرنے سے گریز کیا کرتے تھے. آج ہماری کیا حالت ہے؟ اس لیے بزرگوں، میں نے یہ عنوان آپ کے سامنے عرض کی ہے. اس کا مقصد یہ ہے کہ ابھی میں نے 2 ہفتہ پہلے آپ کے سامنے اعلان کیا تھا کہ حج کمیٹی آف انڈیا کی طرف سے حج کے لیے فارم بھرنے کا سلسلہ شروع ہے. 20 دسمبر تک کی تاریخ دی گئی تھی، لیکن بعض تنظیموں کی طرف سے مطالبے پر کہ تاریخ بہت کم ہے، دن بہت کم دیے گئے ہیں، تاریخ میں توسیع کی گئی ہے اور 15 جنوری تک حج کے فارم بھرنے کی گنجائش ابھی باقی ہے، یعنی تاخیر کر دی گئی ہے. آج 22 دسمبر ہے اور 15 جنوری آنے والے تک فارم ہم بھر سکتے ہیں، یعنی تقریباً ادھر 9 دن اور ادھر 15 دن ہمارے پاس باقی ہے. تو جن حضرات کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے توفیق دی ہو وہ حج کے فارم کو بھرنے کی ضرور کوشش کریں. حج کمیٹی کی طرف سے ہم جائیں گے تو پیسے ذرا کم خرچ ہوں گے، اور پرائیویٹ کمیٹی کی طرف سے ہم جائیں گے تو پیسے زیادہ خرچ ہوں گے. تو کم پیسے میں اگر ہمارا کام ہو رہا ہے اور آسانی کے ساتھ ہم حج کر لے رہے ہیں تو یہ ہمارے لیے بہتر ہے. تو اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو، جسے اللہ تبارک و تعالی نے استطاعت دی ہے، حج کے فارم بھرے جانے کا سلسلہ شروع ہے. فارم بھر کر کے، ارادہ کر کے، اخلاص کے ساتھ حج کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.